ہیلو اینڈ السلام علیکم. پروگرام ٹاک شاپ کے لیے میں ہوں اعزاز سید اور میرے ساتھ موجود ہیں سردار اویس لغاری. پولیٹیکلی آپ انہیں جانتے ہیں, ان کی لیگیسی ہے. ان کے والد سردار فاروق لغاری پاکستان کے 8ویں صدر تھے. سردار فاروق لغاری جب صدر تھے تو اس وقت اویس لغاری پڑھ رہے تھے, پھر بعد میں وہ صدر ہی تھے تو یہ کاروبار سیاست میں دلچسپی لینے لگ پڑے. سردار اویس لغاری کون ہیں؟ آج کل اپنے کسی زمانے میں شدید ترین سیاسی مخالفین ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. تو سردار اویس لغاری کی زندگی کیا ہے, ان کی پالیٹکس کیا ہے, ہلکی پھلکی گپ شپ کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. اویس بہت شکریہ. شکریہ سر. اویس, ایچیسن سے آپ نے انیشل ایجوکیشن لی, پھر باہر چلے گئے, امریکہ میں پڑھے آپ. پالیٹکس, اکانومی, 2 ایریاز ہیں, رائٹ؟ تو کچھ میموریز اپنے ابا کے ساتھ بچپن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, ابا نے بڑی مشکلیں دیکھیں, جیلوں میں گئے, تو کیا کوئی خاص میموری جو یاد آتی ہے؟ مجھے جو میموری تو شروع ہوتی ہے 1980s کے اندر. میں اور میرے بڑے بھائی, سوزوکی جیپ ہوتی تھی ہمارے پاس, اس کے اندر پچھلی سیٹ مجھے ملتی تھی اور بڑی انکمفرٹیبل ہوتی ہے, اور اس میں ہم لوگ ہر ویکینڈ کو لاہور میں ہم پڑھے ہوتے تھے تو وہاں سے ساہیوال جیل جاتے تھے والد صاحب کو ملنے. اس دن ایک دن ملاقات کا ٹائم ہوتا تھا. اس وقت لاہور سے ساہیوال کی روڈ سنگل روڈ ہوتی تھی اور وہ ڈبل ہو رہی تھی, انڈر کنسٹرکشن تھی. تو وہ بڑی ٹف میموری ہے. پھر والد صاحب ہمیں اپنا سیل جا کے دکھایا جہاں وہ رہتے تھے اندر جیل کے. جب جیل میں تھے اسی وقت سیل دکھایا بعد میں؟ یہ ضیاء الحق کے مارشل لاء کے دوران, جب ایم آر ڈی کی موومنٹس اور ہوتی تھی, تو وہ انہی دنوں میں لا کے دکھاتے تھے کہ تم لوگ جس فیملی سے تعلق رکھتے ہو, اتنے آرام میں رہتے ہو, تو یہ دیکھو تمہارا باپ اور ہر انسان کو مشکلات سہنی پڑتی ہیں. ان کا جو نہانے کا جگہ اور جو واش روم تھا وہ ان کے سیل سے تقریباً کوئی 200 گز دور ہوتا تھا, اور وہ ایک بالکل کچی ایسی چھت سی تھی, اس میں سے وہ کہتے تھے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی گرتا, جو مٹی ہے اور پانی وہ بھی گرتا تھا, جو بعد میں انہوں نے ریپیئر کروایا وہاں. تو وہ پہلی میموری ہے. پھر والد صاحب کی جو پولیٹیکل سٹرگل کے بعد ایک ریلیف ہمیں ملا 1986 میں جب شہید بی بی واپس آئیں, تو ہم نے مینار پاکستان والا جو بہت ایک فیمس 86 کا ان کا ریٹرن تھا, اس کے اندر حصہ لیا. ایچیسن کالج کے سامنے اس ٹرک کو فالو کرتے ہوئے تھے. میری 15 سال عمر تھی, تو ہم وہ جالوں کے نعرے مارتے ہوئے, اور بڑا ہسٹورک ویلکم تھا. آج تک اس سے بڑا جلسہ ویلکم نہیں ہوا لاہور میں آج تک. تو وہ میرے جو ایک جو جوتا تھا وہ گر گیا, اور وہاں سے لے کے اور حضرت علی حجویری جی داتا گنج بخش کے جو مزار ہے وہاں تک میں نے ایک پیر کے اندر جوتے کے بغیر اس جلوس میں گیا. وہ بھی ایک بہت اچھی میموری تھی. تو ایک پولیٹیکل سٹرگل کی میموری تو اس زمانے سے ہے. لیکن آنکھ تو آپ نے بڑے متمول خاندان میں ایک ظاہر ہے, لغاریز آپ علاقے کے وڈیروں میں شامل ہوتے ہیں, تو ویسے تو لیکن یہ جو ایرا آپ بتا رہے ہیں یہ بڑا مشکل ایرا تھا. مشکل وقت آتا ہے جی, اور ہمارے اوپر کتنے بہن بھائی ہیں بائی دا وے؟ 2 بھائی ہیں, جمال کو اور آپ کو تو جانتے ہیں. 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. اچھا, آپ کی ایک بہن ابھی سفیر بن کے گئی ہیں, سفیر بن کے گئی ہیں جی, ڈاکٹر فریال. ٹھیک, وہ ترکمانستان گئی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بہن کیا کرتی ہیں؟ وہ شی از اے ہاؤس وائف ان دبئی. اوکے. ان کے ہسبینڈ بینک میں کام کرتے ہیں تو وہ وہیں بیسڈ ہیں. جمال ایکٹیو ہیں پالیٹکس میں ابھی؟ بھائی جان ایکٹیو بہت رہے پالیٹکس میں سنس 1980s انٹل 3 years ago. ابھی بھی بطور اپنی قوم کے سردار کے ان کے جو فیصلوں کے اندر کنٹریبیوشن ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں ابھی تک بہت زیادہ ہے. لیکن وہ ایکٹیو الیکٹرل پالیٹکس سے انہوں نے باہر آ گئے ہیں. دل بھر گیا ان کا دل, شاید زیادہ کنسٹرکٹیو اور بہتر کام کرنے کی طرف لگ گیا. وہ وائلڈ لائف پریزرویشن, فوٹوگرافی اور انٹرنیشنل لیول کی سنو لیپرڈ فاؤنڈیشن کے امبیسڈر ہیں,
اور ہمارے ناردرن ایریاز کے اندر اور پاکستان کے ہر کونے میں وائلڈ لائف اور اینیملز اور ان کی پریزرویشن کے اوپر بہت کام کر بڑی عجیب بات ہے کہ ڈی جی خان سے آپ کا تعلق ہے اور سنو لیپرڈ کے وہ پریزیڈنٹ ہیں، مطلب جو کہ ناردرن ایریاز میں اعزاز بھائی جو بھائی جان ہیں وہ سب سے روتھلیس شکاری بھی مانے جاتے تھے. اچھا، تو وہاں سے کنزرویشنلسٹ کی طرف جو ایک سفر اور ٹرانزیشن ہے وہ آج کل اس کو چیرش بھی کر رہے ہیں. اس میں بہت پاکستان اور روس کے درمیان سنو لیپرڈ ڈپلومسی کے اوپر بھی کافی انہوں نے کام کیا ہے. اور ابھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب اگلے چند کچھ عرصے میں کیا پتہ روس کو ہماری جو سنو لیپرڈز ہیں ان کا ایک ایکسچینج بھی کریں تاکہ وہ بہتر ماحول کے اندر ویل جی نرچرڈ انوائرمنٹ کے اندر ان کی افزائش بھی ہو اور دوبارہ انٹروڈیوس پاکستان کے اندر ہو. تو وہ اس قسم کے کاموں میں کافی ایکٹیو ہیں سردار صاحب. اچھا، کمنگ بیک، اویس لغاری باہر سے پڑھ کے آیا ہوا نوجوان لڑکا، 80s میں پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے جلسوں کو اٹینڈ کرتا ہے، اس کے ویلکم میں شرکت کرتا ہے، اپنے باپ کو جیل میں جا کے ملتا ہے، اور پھر اس کی جو جرنی ہے وہ آہستہ آہستہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے. وہ جو ٹرانسفارمیشن ہوئی وہ ذرا بتائیے کہ کیسے. سب سے پہلے رگڑا تو یونیورسٹی میں ملا، ٹھیک، آئی اوپنر جو تھا. ٹھیک، تو اللہ بخش والد صاحب نے پہلے سال میں ایک پرائیویٹ یونیورسٹی میں گیا. اس کی اس زمانے میں تقریباً کو $25,000 فیس ٹیوشن فی پلس جو روم اینڈ بورڈ ہوتا تھا وہ ملا کے تھی. پہلے سال مجھے انہوں نے پیسے پورے دیے. اگلے سال انہوں نے، یہ امریکہ کی بات ہو رہی ہے، یو ایس کی، ٹھیک، انہوں نے اگلے سال صرف فیس دی. تو میں نے کہا جی میں کھاؤں گا کیا اور رہوں گا کس طرح؟ انہوں نے کہا خود کماؤ. تو میں نے پھر پیزا ہٹ کے ریسٹورنٹ کے اندر ماپ نہیں ہوتا زمین صاف کرنے والا، جی جی جی، وہ بھی مارا. اچھا، اور میکڈونلڈس کے اندر فرینچ فرائز بھی بنائے. اور یونیورسٹی کے اندر جو سب سے اچھی جاب اس زمانے میں ہمیں ملتا تھا $5 یا $6 پر آور، ٹھیک، اور یہ میکڈونلڈز اور پیزا ہٹ میں $3-4 ملتا تھا. تو یونیورسٹی کی لائبریری کے اندر جو جاب ہوتا تھا ڈیسک کے اوپر وہ سب سے ریلیکسڈ ہوتا تھا. تو وہ نوکری، لیکن نوکری کرنا اس کے ساتھ پڑھنا ایک مشکل کام تھا. اس وقت پھر جو ریسورسز اور جو فری منی آ رہا ہوتا ہے اس کی جو ایک ویلیو ہوتی ہے وہ انڈرسٹینڈ کی. آئی تھنک میری یونیورسٹی کی ایجوکیشن تو الگ جگہ پہ جہاں اکنامکس کے کانسیپٹس کو بندہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، گیم تھیوری اور اسٹریٹجی کے ذریعے پولیٹیکل اپنی ڈیسیشن میکنگ کو وے کرتا ہے، وہ باقاعدہ نمبرز کے ساتھ، اسٹیٹسٹیکل پروبیبلٹیز لگا کے، کیلکولیشنز کے ساتھ. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ ایک وہ لیسن تھا وہ یہ ایک ہارڈ شپ والی زندگی میں سے گزرنا تھا. اور یہ کون سے سال کون سے ہیں یہ 91 سے لے کے 94 تک. ٹھیک. تو وہ اور یہ وہ ایرا ہے کہ آپ کے والد یہاں پر پاکستان میں پالیٹکس، ایکٹیو پالیٹکس کر رہے ہیں. میں جب وہ آخری میری یونیورسٹی کے سال میں وہ پریزیڈنٹ بھی بنے، تو جب یونیورسٹی کے اخباروں کے اندر بات آئی کہ یونیورسٹی آف راچسٹر کے اسٹوڈنٹ کے ایک باپ کو اپنے ملک کا صدر کا الیکشن لڑ رہا ہے، تو سب میرے دوست وہاں آ گئے. انہوں نے کہا تو وہ جاب کرتا ہے فلاں فلاں جگہوں پہ. تو یہاں کے پریزیڈنٹس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو بہت امیر لوگ ہوتے ہیں. میں نے کہا اللہ نے میرے اوپر بھی شاید مہربانی کی ہوئی ہے اور اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ ہماری ٹریننگ کا ایسا. تو دے ور کوائٹ سرپرائز. تو وہ والد صاحب پھر ایز پریزیڈنٹ میری کانوکیشن پہ بھی آئے تھے. اچھا، کون سے شہر میں ہوا؟ یہ جو راچسٹر میں، اپ اسٹیٹ نیو یارک. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میں ایگریکلچر سائنٹیفک بیسس کے اوپر ایگریکلچر شروع کی، اور مجھے یو این میں ایک جاب بھی آفر ہوئی جس سال میں گریجویٹ کر رہا تھا. تو والد صاحب نے کہا تمہارا بھائی بھی سیاست میں ہے تو واپس آ جاؤ، مجھے ہیلپ کرو میرے کاموں شاموں میں. میں نے کہا نہیں میں سیاست نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جو مرضی کرنا ہے کرو. اچھا، you didn't want to come in politics? No, I was more interested in the United Nations and international relations وغیرہ. تو وہ پھر جب میں آیا تو جب ذمہ داری شروع کی تو ہم 2 ضلعوں میں ہماری فیملی کے پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں. تو راجن پور کے ضلع کے اندر
وہاں کی ایم پی اے کی سیٹ کو 97 میں جب الیکشن ہوا 97 کے الیکشن میں لوگ آئے, انہوں نے والد صاحب کو بہت کہا, پھر والد صاحب نے مجھے کہا تمہاری جو اپنی چوائس ہے, پھر میں نے لوگوں کے اصرار کے اوپر اس حلقے میں الیکشن کنٹیسٹ کیا. اچھا, اس سے پہلے ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا اس کے, یعنی کہ وہ بہت اہم واقعہ تھا کہ آپ کی جو ایک نوجوان نو عمری سے لے کر آپ کی جوانی, بھرپور جوانی تک آپ کی پوری فیملی بینظیر بھٹو کو, پیپلز پارٹی کو بہت آئیڈیلائز کرتے تھے. پھر آپ کے والد نے ڈیسائیڈ کیا کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو ہم ریموو کرتے ہیں, بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو ریموو کرتے ہیں. کچھ وہ میموری ہے وہ کام کرنے سے پہلے؟ That was a sad decision. ٹھیک, والد صاحب خود کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کہا کہ this was one of the most difficult decisions of my life. اس فیصلے سے پہلے گھر میں فیملی میں بھی کوئی بات چیت ہوئی تھی؟ نہیں, ہمیں کچھ نہیں. والد صاحب آپ بہت, پاکستان میں تھے؟ میں پاکستان میں تھا. والد صاحب بہت ایک کنسٹرینڈ انسان تھے, اپنے اندر چیزیں رکھتے تھے, لیکن انہوں نے گورنمنٹ کی ڈسمسل تک بہت سارے پیپلز پارٹی کے جو ان کے اپنے کولیگ ساری زندگی. آپ ایک اور بات بھی ضرور نوٹ فرمائیں کہ والد صاحب کی ایز سچ یونیورسٹی کے بعد سوشل لائف منیمل تھی. ٹھیک, ہی واز اے ویری انٹروورٹ فیملی مین تھے. ٹھیک, انٹروورٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ اپنا جو بھی پیپلز پارٹی اور سیاست کے علاوہ وقت تھا وہ اپنے گھر میں اور اپنی فیملی کے ساتھ گزارتے تھے. تو ان کے لیے ان کی سوشل لائف, ان کی پریکٹیکل لائف, ان کی بزنس لائف جو بھی تھی, بزنس لائف تو تھی نہیں, وہ زمینیں بیچ کے انہیں گزارا کیا, وہ ساری پیپلز پارٹی کی کمیونٹی میں تھی. تو اس کمیونٹی کی ایک جماعت کے خلاف ایک فیصلہ لینا, جب کہ آپ کا پولیٹیکل فیوچر بھی کچھ آپ کو نہ پتہ ہو, نہ کوئی پلاننگ کر کے آپ کچھ کر رہے ہوں, تو ان کے لیے ایک بہت مشکل فیصلہ تھا. اور انہوں نے یہ فیصلہ کرنے والی شام جس دن کیا, اس دن ہمیں بتایا یہ بات, یہ بہت مشکل تھا. 1996 5 نومبر 1996. جا, اور پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ان کا شام بتایا انہوں نے. میں آئی ایم انٹرسٹڈ مور ان کہ آپ کو کس طرح اکٹھے کیا گیا, کہاں پر, ایوان صدر میں کیا ہوا, کیا ہوا. ہماری جو ریزیڈینشل, جو پریزیڈنٹ ہاؤس کا ریزیڈنس والا سیکشن ہے, اس کے اندر ڈرائنگ روم میں ان کی کوئی آفیشیل میٹنگ تھی, اور جب وہ اوپر آئے ریزیڈنس کے اندر اپنے لیونگ کوارٹرز میں, تو ہم اتفاق سے وہی تھے. میری گرینڈ مدر تھی, میری مدر تھی. تو انہوں نے پھر ہمیں ریویل کیا کہ میں نے ابھی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کرنے کے جو آرڈرز ہیں 58(2)B کے, وہ ابھی ایشو کیے ہیں. اور اس سے پہلے وہ آرمی چیف سے ملاقات کر رہے تھے غالباً؟ وہ ان کی اس سے 1-2 دن پہلے تک ملاقاتیں ہوتی رہیں. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کے آرڈر جاری کر دیے, تو انسٹنٹلی آپ کی فیملی کی لیڈیز کو, آپ کو پتہ لگ گیا کہ بینظیر کو فارغ کر دیا گیا؟ جی, اسمبلی کو فارغ کرنے کا یہی مطلب تھا کہ حکومت بھی چلی جائے گی. تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے, بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے, زرداری صاحب بھی ہیں اس میں, ان کی طرف سے کوئی انگیجمنٹ بھی ہوتی رہی؟ فیملی وائز کیا انگیجمنٹ ہوتی؟ آئی ایم شیور انگیجمنٹس ہوئی ہوں گی. والد صاحب کی جو فیملی تھی, میری جو مدر تھی اور ہم تھے, ہم لوگ سوشلی انٹریکٹ اتنا نہیں کرتے تھے. بی بی اور جو پریزیڈنٹ زرداری, اس وقت جو میری شادی ہوئی تھی 1996 میں, اس میں وہ آئے تھے, انہوں نے بھرپور شرکت کی تھی. نواب افقالہ باغ کی فیملی میں آپ کی؟ ہاں, یہ بلاول بھٹو صاحب اور بختاور صاحبہ کی میری شادی کے وقت جب بی بی اور زرداری صاحب کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے, تو میز کے سامنے زمین پہ کھیلتی ہوئی تصویریں بھی ہیں. تو وہ ایک اچھی ریلیشن شپ تھی, ایک دوسرے کے ساتھ جی فونڈنس تھی. جب تلخیاں بڑی تھیں آپ کے والد کی اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی, پولیٹیکل تو ایک فیملی وائز تو تھا نا کہ چیزیں جڑ جائیں. فیملی کے وائز کوئی ایسا اتنی قربت تھی نہیں کہ دوبارہ جڑتی. تو وہ نہیں, لیکن جب ٹوٹنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ہماری فیملیز کی جو ریلیشن شپس تھیں, دیٹ وازنٹ ٹو اے پوائنٹ کہ وہ
پالیٹکس اور اس کے ساتھ کوئی اس کی ریلیشن شپ ہو. آپ سے اس دور میں کسی نے کوئی رابطہ کیا؟ کیونکہ بہت سارے اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم بڑے رومرز تھے. والد صاحب مجھے اور میرے بھائی کو اپنے اسٹیٹ کے افیئرز اور جو گورنمنٹ کی معاملات تھے اس میں انوالو نہیں کرتے تھے. وہ ایک فیملی رن پریزیڈنسی نہیں تھی، وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی جو والد صاحب خود آفیشلی اس کو ایکسیکیوٹ اور رن کرتے تھے. تو ہماری کوئی انوالومنٹ کہ بیٹھ کے فیملی کے اندر ایڈوائز لی جا رہی ہے، گپ شپ لگ رہی ہے، ریاکشن پتہ چل رہا ہے، اس کے ایموشنز پتہ چل رہے ہیں، یہ نہیں تھے. جس دن ڈیزالو کی اسی شام کو جب والد صاحب نے آ کے بتایا تو انہوں نے ہمیں ہمارے سامنے یہ سینٹنس مجھے یاد ہے کلیئرلی کہ اٹس اے ویری سیڈ ڈے اینڈ اٹ واز ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز آف مائی لائف. اور پھر ان کی جو بیوی کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھی بالکل ختم ہو گئی. اس کے بعد ایک اگریشن اس میں آیا، دونوں سائڈ سے آیا. انہی دنوں کی لیکن بات وہ ہے. جب بیوی کا انتقال ہوا اور شہید جس دن ہوئی، یہ 27 دسمبر 2007. ہاں، میں الیکشن کیمپین پہ تھا. میں اپنے حلقے میں کوئی 80 کلومیٹر دور اپنے گھر سے تھا. تو جب ہوا تو ہم لوگ ایک دم کیمپین کو ختم کر کے واپس آئے. تو جب میں واپس آیا، گھر پہنچا تو والد صاحب اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے. کافی بڑا کمرہ ہے ان کا گاؤں میں، تو اس کے ایک صوفے پہ بیٹھے تھے. تو ٹی وی لگا ہوا تھا. تو میں ان کی طرف جب اپروچ کیا تو جب میں پاس گیا تو انہوں نے مجھے ایسے کر کے دیکھا اور کہا کہ آئی ایم ویری سیڈ. اور ان کی آنکھوں میں نے اگر زندگی میں ایک دفعہ کبھی آنسو دیکھا تو اس وقت دیکھا کہ شی ڈڈ ناٹ ڈیزرو دس. جب وہ بیوی کا انتقال ہوا اور ان کی آپ کے والد صاحب کو کبھی ریگریٹ ہوتا تھا اپنے فیصلے پہ 58(2)B بے نظیر بھٹو؟ کبھی نہیں. ان کا بڑا جی تکڑا ایمان تھا اور جو فیصلہ بھی انہوں نے کیا تھا، وہ جو بھی ان کا بلیف تھا، جن وجوہات کی بیسس کے اوپر تھا، وہ کبھی بھی انہوں نے اس بات کے اوپر ریگریٹ نہیں کیا. جب قربتیں دوریوں میں بدلتی ہیں تو سب سے پہلے فیملی والوں کو پتہ لگتا ہے. آپ کو کب پتہ لگا کہ آپ کے والد صاحب جو ہیں ان کے دل سے پیپلز پارٹی یا بے نظیر بھٹو سے دوریاں پیدا ہو گئی؟ آپ کو کب پتہ لگا؟ نہیں پتہ لگا آخری دن تک. لیکن کچھ چیزیں ویزیبل تو ہوتی ہیں، اخبارات میں چیزیں چل رہی تھیں، ٹی وی پہ چل رہی تھی. ہمیں کبھی والد صاحب کے کسی ایکشن یا ریاکشن سے کبھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوا. لیکن جب مرزا بھٹو کا قتل ہوا اور مرزا بھٹو کے قتل کے چہلم کے اوپر بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک ٹاک کی تھی جسے لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا تھا، اس میں اشارتاً کنایتاً تو بڑے کلیئرلی جو انگلیاں اٹھائی گئی تھیں آپ کے والد صاحب کے اوپر کہ دوریاں ہو گئی ہیں. اور شاید ان مینی ویز یہ بھی الزام لگایا گیا تھا کہ شاید کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر یہ ایوان صدر سے سازش کی گئی ہے. اس وقت آپ کو پتہ تو لگ گیا ہوگا. والد صاحب سازش والے انسان ہی نہیں تھے. اگر سازش کی ہوتی تو پی ایم ایل این کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ بلڈ کرتے. اس کی سازش کا موٹیو کیا تھا، کب ثابت ہوا، کب عمل میں آیا؟ کوئی آپ نے اس قسم کے اس کے اثرات دیکھے؟ آخر اس وقت بھی میجر 2 پارٹی سسٹم تھا نا، پیپلز پارٹی تھی اور پی ایم ایل این تھی. اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر کسی جماعت، اپنی ہی جماعت کی حکومت کو ختم کر دینا، یہ میرے خیال میں ایک کنسپیریسی تھیوری ہی ہے. ان کے اپنے کوئی بلیفز تھے. وہ سمجھتے تھے کہ معاملات صحیح نہیں چل رہے. وہ سمجھتے تھے جن گراؤنڈز کے اوپر میں ڈسمس کر رہا ہوں اس پارلیمنٹ کو، وہ سپریم کورٹ میں ہولڈ ہوں گے. وہ سپریم کورٹ میں ہولڈ ہوئے اور ان کی جو اس ڈیسیشن تھی اس کو سپریم کورٹ نے اپ ہولڈ کر کے اس کو امپلیمنٹ کروایا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کے اوپر آپ کے والد صاحب نے الزام لگایا کہ وہ کرپٹ تھی، ان کے شوہر آصف علی زرداری کرپٹ تھے. ڈو یو اسٹل بلیو کہ آصف زرداری صاحب اور وہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی وہ واقعی کرپٹ تھے؟ مجھے اس کا نہ میں اس پروسیس میں انوالوڈ تھا اور نہ اس پروسیس کو میں نے
ایز سچ کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف دوز کیس اینڈ ڈسمسل فالو کیا. But it was decision of your father. Yes, it was the decision And of you my think father. that decision was right? I think that the decisions of my father and his opinion, whether somebody considers them right or not, میرا اپنے والد صاحب کی ہر ڈیسیشن ان کی ایمانداری اور ان کے کریئر کے اوپر، قرآن شریف کے بعد اگر کسی چیز کے اوپر ایمان ہے تو اپنے والد صاحب کی ہر چیز کے اوپر ایمان ہے. That's very interesting. یہ بتائیے کہ آصف زرداری صاحب سے پہلی ملاقات کب یاد آتی ہے؟ زرداری صاحب سے میری شادی والی ملاقات مجھے یاد ہے، جب میری شادی ہوئی تھی تو کیا گفتگو ہوئی جو ابھی تک؟ بہت اچھی پلیزنٹ گفتگو. ابھی بھی جب ہماری کبھی گفتگو ہوتی ہے، کبھی میں ان کے پاس ہی جاتا ہوں آفیشیل کیپیسٹی میں، تو ہی از اے ویری ریسپیکٹیبل پرسن، اور میں اگلے کو عزت بھی دیتے ہیں. میرا زیادہ انٹرسٹ یہی تھا کہ میں آج کے اوپر آؤں گا، آپ خود اس کے اوپر چلے گئے کہ فاروق لغاری صاحب نے آپ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ توڑی، پھر الگ پارٹی بنائی، اس کے اوپر بھی میں آپ سے بات کروں گا. پھر اب آپ ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں، آصف زرداری صاحب صدر ہیں، آپ وزیر ہیں. تو اس سارے واقعے کے بعد پہلی ملاقات کب ہوئی؟ جب آمنا سامنا ہوا تو زرداری صاحب نے کیسے ڈیل کیا؟ زرداری صاحب کے ساتھ میری، جب وہ ابھی انڈر اریسٹ تھے، والد صاحب پریزیڈنٹ تھے، ایک جہاز میں بھی ہم نے اکٹھے سفر کیا کہ کوئی جی فوکر کا جہاز اچھا تھا، انٹرسٹنگ، یہ کیا واقعہ تھا؟ لاہور سے اسلام آباد آ رہا تھا، تو اتفاق سے ہماری سیٹیں اکٹھے تھیں. اچھا، تو میں نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا، انہوں نے بھی مجھے ایکنالج کیا. بہت وہ رسپیکٹ کے دائرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ. یہ 1997 کی بات بتا رہے ہیں؟ ہاں انہی دنوں کی بات ہے. 97 98 ہوگا، ٹھیک، انہی دن تھے. تو اس وقت بھی while he was in jail، وہ ان کسٹڈی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، اور جہاز میں ہاں ملاقات. اس وقت بھی بڑی ریسپیکٹیبل طریقے سے بات تو چیت آپ جب انٹروڈیوس آپ زرداری صاحب سے کروا رہے تھے اور وہ اریسٹ تھے، تو کوئی تھوڑا سا آپ کو احساس نہیں ہوا کہ میں کرا رہا ہوں؟ نہیں. اچھا، ہی واز ویلکمنگ، he was very cool headed and welcoming. تو گپ شپ لگائی اس جرنی میں؟ جی ہاں، کچھ تھوڑی بہت پلیزنٹریز ایکسچینج کی. اچھا، اس کے علاوہ گپ نہیں ہوئی؟ اچھا، تو بعد میں فارمل کبھی ملاقات ہوئی زرداری صاحب؟ ادھر جی ایوان صدر کے اندر جب میں نے اوتھ لیا ایز اے منسٹر، ابھی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر، تو آئی پیڈ مائی ریسپیکٹس ٹو ہیم اینڈ ہی کانگریچولیٹڈ می. اس کے بعد جو ان کے 2-3 جو بینکویٹس آفیشیل ہوتے ہیں اس پہ بھی ہم ادھر جاتے ہیں. لیکن یہ تو بڑی فارمل سی ملاقاتیں بتا رہے ہیں نا، لیکن انفارمل ملاقات ریلیشن شپ بھی ایک فارمل ریلیشن شپ ہے. پھر ہماری جو کچھ جی بجلی کے محکمے کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ IMF کے معاملات کے اوپر کبھی اگر ایک ملاقات میری ہوئی ہے ود ادر منسٹرز in that meeting، وہ بھی it's a normal relationship. بلاول سے ملاقات ہوتی ہے؟ جی ان کو میں نے، ہم پارلیمنٹ میں جب بھی whenever we come across we meet. تو کیا کبھی بلاول کے ساتھ ون آن ون میٹنگ ہوئی ہو، پرانی باتیں ڈسکس ہوئی؟ السلام علیکم آتے جاتے، جسٹ فارمل میٹنگز ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب جن کے خلاف آپ کے والد کی اور آپ کی فیملی کی سیاست کی پوری تاریخ، ان سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ میاں صاحب کے کو جب ہم جوائن کرنے گئے 2013 کے الیکشن کے بعد، میرے بڑے بھائی کی سربراہی میں، وہ اس وقت MPA تھے، میں MNA بنا تھا، ہمارے 2-3 اور بھی فیملی کے ممبرز MPA تھے. And that was the first meeting. That was the first meeting, yes. کیا میموری ہے اس کی؟ ان کے جاتی عمرہ گئے. میاں صاحب بہت وزردار انسان ہیں، اپنے گیسٹ کو بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. He is very respectable himself and he also gives respect to people. اس میں بہت اچھی ایک ایکسچینج ہوا. اس وقت تو حکومت میں نون لیگ آ چکی تھی، تو حکومت میں ہر ایک جوائن کرتا ہے. تو ہماری تو جو فیملی ہے، ہم سب نے جو ممبرز الیکٹ ہوئے تھے، ہمارے 4 پارلیمنٹیرینز تھے، ہم سب نے میاں صاحب کو شکریہ ادا کیا فار ایکسیپٹنگ اس انٹو دا پارٹی. اس وقت ہم انڈیپینڈنٹ حیثیت میں الیکٹ اور یہ وہی الیکشن ہے جس میں آپ کے جو بھائی ہیں جمال لغاری، یہ
حافظ عبد الکریم سے ہار گئے تھے اور بہت بڑا مارجن تھا بائی دا وے ایٹ دیٹ. ہارے نہیں تھے, 48 گھنٹے کے بعد شاید ہار گئے تھے. اچھا, تو خیر تو وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریگنگ کی گئی تھی آپ کے بھائی کے؟ پتہ نہیں جی, وہ کوئی ہر چیز انسٹیٹیوشنل ریگنگ نہیں ہوتی, لوکل لیول پہ لوگ مینیج کرتے ہیں, کبھی کوئی کرتا ہے کبھی کوئی کرتا ہے. تو وہ اس میں جب ہم میاں صاحب کے پاس گئے تو ہم نے شہباز صاحب کو اور ان کو اس چیز کا ریزالو کیا کہ ہم اپنے پولیٹیکل کیریئر میں ایک ایسے پوائنٹ کے اوپر ہیں جہاں ہم چاہیں گے کہ ایک بالکل اسٹیبلٹی اور کنسسٹنسی کے ساتھ ایک جو سوچ ہے اس کا ساتھ دیں. آپ کی پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنی ہے اور اس کو جی ترقی کی طرف لے کے جانے کی سوچ ہے, ہم اس کو فلی سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کی پارٹی کے اندر, آپ کی قیادت کے اندر کام کرنا چاہیں گے. اور ہم لوگ صرف حکومت کے لیے نہیں آئے, اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی پارٹی کے اندر کی جو گروتھ ہوتی ہے اس میں شامل, چاہے ہم جس مرضی خاندان کے ہوں, کتنے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, کتنے پارلیمنٹیرینز ہوں یا ایک ہو, ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں اپنی جو پارٹی کی گروتھ ہے اس کے اندر ایک وہ نیچرل کورس کے ساتھ مہربانی کر کے ہمیں ایکسیپٹ کریں, اور ہماری جو بھی صلاحیت اگر کوئی ہے اس کو دیکھ کے آپ ہمیں ذمہ واری دیں. تو اس وقت ہم نے کیبنٹ پوزیشنز یا کسی قسم کی کوئی شرائط نہیں رکھی تھی. اچھا اویس, کمنگ بیک ٹو دا ٹائم, کیونکہ میں وہ زرداری صاحب سے پھر نواز شریف صاحب کے پاس گیا, آپ کے والد صاحب بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ ٹوٹ گئی, آپ نے ڈسیشن کا بتا دیا, پھر آپ کے والد صاحب کو یہاں سے ایوان صدر سے وہ گئے, وہ بھی ایک پوری ہسٹری ہے. کچھ کیا میموری ہے جب ایک پولیٹیکل سچویشن ایسی رائز ہوئی, تو کیا میموری ہے اس واقعے کی کہ آپ کے والد صاحب جب گئے؟ ہم لوگ, میں اور میرے بھائی, ایوان جی صدر کے اندر وقت گزارتے نہیں تھے, بالکل بہت کم ہوتے تھے. ایک تو ہر فلور کے اوپر ایک سرکاری بندہ کھڑا ہوتا ہے, تو بندے کو ایک فیلنگ ہوتی ہے ایز ایف یو آر بینگ کانسٹنٹلی واچڈ, تو وہ بہت ہی گھٹن ہوتی ہے اس سرکاری ریزیڈنسز کے اندر. تو ہم تو کبھی بہت کم وقت تک گزارتے تھے. لیکن جب والد صاحب نے یہ ان کی استعفیٰ انہوں نے پیش کیا, تو وہ انہوں نے اگین اپنے جو کچھ پرنسپل سے اس کی بیسس کے اوپر کیا میموری شیئر ہوتی ہے آپ کے ساتھ؟ نواز شریف صاحب سے کس بات پہ اختلافات ہو گئے فیملی میں؟ کیا بات؟ غالباً کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا آن دی اپوائنٹمنٹ آف سم ممبرز آف دا جوڈیشری, یا پروموشن یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا کوئی معاملہ تھا. اس کے اندر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا ریفٹ کریٹ ہوا تھا ایگزیکٹو آرم کے ساتھ, اور اس کے اندر جو سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا وہ غالباً ڈیوائیڈ ہوا تھا. اس کے اندر بطور صدر پاکستان کے والد صاحب کا جو کانسٹیٹیوشنل رول تھا جس حد تک ہوتا ہے وہ انہوں نے پلے کیا. دونوں جو پارٹیز تھیں ان کو یہ چیز ایکسپلین کرنے کے لیے کہ اس طرح ہونا چاہیے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو وہ غالباً اس وقت کی سیاسی حکومت کو اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جی سجاد علی شاہ صاحب کو کوئی اس کی آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہو سکی. ان کے پوائنٹس آف ویوز جو تھے وہ پولز اپارٹ تھے. تو جب یہ چیزیں ہونی تھی تو پھر والد صاحب نے, کیونکہ ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ آف سرٹن ایشوز واز ناٹ ان کنفارمٹی ٹو اس وقت کی حکومت کے, اور کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جو سپریم کورٹ کی ایک خاص جو گروپ تھا ان کی جو اس وقت حکومت کے ساتھ بہت ان کانفلکٹ تھا, ان کی بھی انڈرسٹینڈنگ کچھ چیزوں کے اوپر غلط تھی. تو جب وہ اپنا رول پلے نہیں کر سکے دو بہت بڑے پلرز آف دی اسٹیٹ کے دوران کے آپس میں درمیان, تو پھر والد صاحب نے بہتر یہی سمجھا کہ when he cannot play a role and when he can't be effective enough, تو اس چیز میں سے پھر باہر آئے. یہ بتائیں اور انہوں نے پھر اس میں سے وڈرا کر کے باہر آ گئے. یہ بتائیں کہ اس دور میں سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا گیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے,
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حملہ بالکل غلط تھا؟ میاں نواز شریف صاحب اس اینڈ پہ تھے اور وہ جو حملہ کیا گیا دیٹ واز ریئلی موکری آف دا جسٹس. سپریم کورٹ کے انسٹیٹیوشن کے اوپر یا کسی اور انسٹیٹیوشن کے اوپر، ایک عام ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے اوپر بھی ایک فزیکل حملہ ہونا یا ایک موب مینٹیلٹی ایک ہوتی ہے جس کے اندر آپ کے اگر لوگ اکٹھے بھی ہوں تو بیونڈ اے سرٹن پوائنٹ آپ اس موب کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو ضروری نہیں ہے کہ میاں نواز شریف یا شہباز شریف صاحب یا اس وقت کے لاء منسٹر کی یہ کوئی انٹینشن ہو کہ حملہ ہو جائے. تو وہ جب ایک موب اکٹھا ہوا، وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا، تو ہر سیاستدان، اور میں اس میں صف اول میں اپنے آپ کو رکھنا چاہوں گا، ہمیں ریٹ آف دا اسٹیٹ اور ریٹ آف دا گورنمنٹ کی کسی بھی جو سمبل ہے اس کے اوپر فزیکلی اس قسم کا ایکسپریشن آف پروٹیسٹ یہ کرنا جائز نہیں ہے. تو اگر وہ حملہ ہوا، انٹینشنل ہوا یا موب آؤٹ آف کنٹرول ہوا، جس طرح بھی ہوا، وہ بالکل ایک کوئی اچھی چیز نہیں ہوئی، اور وہ آئی ہوپ پاکستان کے اندر دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. بالکل صحیح. یہ بتائیں کہ 99 اکتوبر 99 کو ہو جاتا ہے، جنرل مشرف آتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی حکومت کو. کدھر تھے آپ؟ کیسے پتہ لگا آپ کو؟ میں سر کدھر تھا؟ میں پنجاب اسمبلی کا ممبر تھا اس وقت. 1997 میں آپ ایم پی اے بن چکے تھے نا، ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت میں. بالکل میں ایم پی اے بن چکا ہوا تھا ایز این انڈیپینڈنٹ. والد صاحب کی جو ملت پارٹی تھی وہ 1997 کے بعد فارم ہوئی. اس وقت میں ایم پی اے کی کیپیسٹی میں تھا، والد صاحب پریزیڈنٹ تھے. تو والد صاحب پریزیڈنٹ نہیں تھے، 96 کے اینڈ پہ آئی تھنک ہی ریزائن. جی 96 کے اینڈ پہ ریزائن ہوتے ہیں. 97 میں ریزائن کیا. میں اس وقت ایم پی اے تھا. تو ہمیں خبر آئی، ہم لاہور میں رہتے تھے، ہمیں خبر آئی کہ یہ چیز ہو گئی ہے اور کو ہو گیا. پھر اس کے اگلے کئی گھنٹے تک انسرٹنٹی تھی، اور پھر یہ سامنے آیا کہ چیف ایگزیکٹو آف دا گورنمنٹ مشرف صاحب نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا. بعد میں مشرف صاحب کے ساتھ آپ نے مل کے بھی کام کیا. مشرف صاحب سے پہلی ملاقات کیسے ہوئی؟ جب میں فیڈرل منسٹر بنا 2002 میں. دیٹ واز دا فرسٹ میٹنگ. یس. دیٹ یو وینٹ ٹو ٹیک اوتھ اینڈ ہی واز ایڈمنسٹرنگ دا اوتھ. یس. رائٹ. یہ بتائیں کہ ملت پارٹی بنتی ہے، ٹیک آف نہیں کر پاتی، اور پھر وہ مرج ہو جاتی ہے پی ایم ایل کیو میں. تو کیا اس کی پولیٹیکل ضرورت تھی، یا ایٹ دیٹ ٹائم آپ سمجھتے تھے کہ پاور کو ہولڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پی ایم ایل کیو میں شامل ہو؟ نہیں، والد صاحب نے پارٹی کسی کے ساتھ شامل ہونے کے لیے نہیں بنائی. ٹھیک. ان کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو تھا جس کے ہم 100% بلیو کرتے تھے اس میں، کہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے اس نے ابھی تک ایز سچ پاکستان کو ڈیلیور نہیں کیا، اور ایک اور پولیٹیکل فورس سامنے آئے. لیکن ملت پارٹی اکیلی نہیں تھی. پھر ملت پارٹی فارم کرنے کے بعد ایک نیشنل الائنس بھی بنا تھا جس میں سندھ ڈیموکریٹک الائنس، مصطفیٰ جتوئی صاحب کی NPP وغیرہ وہ بھی تھے. اور اس نیشنل الائنس کے نام کی ٹکٹس ایشو والد صاحب نے کی تھی، اور وہ 2002 کے الیکشن میں دے ڈیڈ پریٹی ویل. ہماری جو پارلیمنٹری پریزنس تھی وہ اس وقت MQM سے زیادہ تھی. تو اس کے بعد جو ہمارے ایلائز تھے، جو نیشنل الائنس کے مختلف کمپوننٹس تھے، اس میں سے 2-3 جو میجر کمپوننٹس تھے، حالانکہ میجورٹی ملت پارٹی کی تھی، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب نیشنل الائنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے. اس کے اندر پھر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم جو ہماری پارٹی کے اندر اکثر جو کور کمیٹی تھی اس کا بھی اوپینین تھا، اور پھر والد صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. پھر ہم نے PMLQ کے اندر ہی ٹو ہیو مور آف اے سے ان اے لارجر پلیٹ فارم، اس کے اندر ہم نے پھر پارٹی کو ضم کیا تھا اور پھر PMLQ کا حصہ بنے تھے. یہ جو میرے خیال میں وہ ڈیسیشن اتنا کوئی اچھا نہیں تھا.
وہ اگر ملت پارٹی اگر اپنی ایگزسٹنس اور اپنی آئیڈینٹی رکھتی تو اس کا پی ایم ایل کیو سے بہت بہتر رزلٹ آتا. کیا وہ فیصلہ آپ کا اپنا تھا یا فوجی اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ سب ہمارے جو کور کمیٹی کے جو ممبرس ہیں اور والد صاحب اپنی الگ فیصلہ کسی کے اوپر وہ نہیں کرتے تھے. ان کا اپنا ایک ویو پوائنٹ ہوتا تھا جس کو وہ کئی دفعہ انڈورس بھی کراتے تھے اور پش بھی کرتے تھے. لیکن یہ فیصلہ تو تھا وہ جو ہمارے پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن تھی ملت پارٹی کی اس وقت, اس کے اندر اکثر ممبرز کا بھی تھا اور ان کی اکثریت کی رائے تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ فیصلہ جو ہے آج اس کو ریوائیو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ کبھی خیال آیا کہ ہماری اپنی پارٹی تھی, ہمارا ایک الگ آئیڈینٹی ہوتی, آپ کے والد کی ایک لیگیسی ہے, کبھی فیل نہیں کیا although we are in PMLN I know it's very hard to انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ہی اس کو ضم کر دیا. تو اگر یہ سوچ ہوتی تو اگر زندہ ہوتی تو وہ خود ہی اس سوچ کو جو اس کے فاؤنڈر تھے وہ ضرور آگے لے کے جاتے اور پھر ہمیں پاس آن کرتے. اور ہمیں ایسا وہ کوئی فیملی کی پارٹی تو نہیں تھی. جو بھی کور کمیٹی تھی, جاوید جبار صاحب اس میں تھے اور لوگ بہت تھے, تو ان سب کو پاس آن ہوتی ہے جو بھی وہ فیصلہ کرتے. لیکن میرے خیال میں ہماری اپنی پارٹی کوئی ہونی چاہیے. وہ میرے خیال میں پاکستان کی تمام جماعتیں ہیں اور اس وقت ایک اچھا اسٹرانگ ایک اکنامک ٹرن اراؤنڈ کی کیپیسٹی رکھنے والا ایک اچھا فورم ہے جس کے ساتھ ہم فلی کمیٹڈ ہیں. اور جب ہم نے جوائن کیا تھا تو ہم نے بڑی ایک کلیئر ہیڈڈنس کے ساتھ کیا تھا کہ ہم اسی فورم کے ساتھ ہی اپنی جو باقی سیاسی جو کریئر ہے اس کو برقرار رکھیں. اچھا یہ بتائیں, اور میاں صاحبان کی بھی نون لیگ کے اندر we did go through a test. بہت برا وقت آیا, بہت لوگوں کے اوپر آیا. 2018 آنورڈ تو بہت برا وقت. انہوں نے, ان کی مہربانی ہے ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی کہ انہوں نے اس استقامت کو دیکھ کے جہاں 20-25 سال پرانے جو ورکرز اور جو لیڈرز ہیں وہ کبھی پنجاب جیسے بڑے صوبے کی جنرل سیکرٹریشپ پہ نہیں پہنچتے, وہاں پی ایم ایل این نے ہمیں یہ اعزاز بخشا اور اس قابل سمجھا, حالانکہ ہم نہیں تھے اس قابل, کہ مجھے جنرل سیکرٹری پنجاب کا بنایا. پھر اس کے بعد میں نے محنت کر کے پارٹی کو کنٹریبیوٹ کرنے کی بھی کوشش کی. تو نہیں, اس قسم کا کوئی خاص خیال میرے ذہن میں ہے نہیں. جنرل مشرف کے ساتھ آپ نے کام کیا, کتنے ڈائنامک تھے مشرف ایز پریزیڈنٹ ہو ہیڈ دی پاور؟ مشرف صاحب جو تھے وہ ان میں 2-3 اچھی خصوصیت بہت تھی. ایک تو وہ سنتے بہت تھے اور جب کسی چیز کے اوپر ذہن بنا بھی چکے ہوں اس سے واپس ذہن کو اپنے چینج کرنے کی فریڈم اور وہ سپیس بھی رکھتے تھے, ضد نہیں تھی. تو یعنی فرض کریں ایک پی ٹی سی ایل کی پرائیویٹائزیشن کا معاملہ تھا, تو انہوں نے کہا نہیں, آج میں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے پی ٹی سی ایل کو پہلے حصوں میں بانٹا جائے گا, توڑا جائے گا اور پھر پرائیویٹائز ہوگا, اور میں نہیں سنوں گا اور کچھ. یہ میٹنگ میں کہا انہوں نے. اور آئی ٹی منسٹر صاحب آپ بتائیں آپ کب کریں گے اور کس طرح کریں گے؟ میں نے کہا جی میں نہیں کروں گا, اور میرے پاس آرگیومنٹس ہیں کہ یہ آپ نے جو سٹانس لیا ہے یہ اس سے مختلف ہونا چاہیے. پی ٹی سی ایل ایک ہی رہنی چاہیے اور اسی طرح پرائیویٹائز ہونی چاہیے, جو کہ بعد میں صحیح ثابت ہوا. In spite of being in uniform and having made this statement, انہوں نے اس چیز کو سنا, اس کے اوپر ڈیلیبریٹ اپون ہم سب نے بیٹھ کے کیا. شوکت عزیز صاحب نے بھی اس میں کافی کنٹریبیوشن کی اور ہم نے ان کا جو ذہن تھا اس کو دوبارہ چینج کیا. تو یہ جو ابیلٹی ٹو لسن اینڈ ٹو چینج یور پوائنٹ آف ویو ہے, اسٹیک ہولڈرز کی سب بات سن کے, یہ ان کی جو رول تھا جس کے اندر ہم نے اکٹھے کام کیا, اس کے اندر یہ ایک واحد چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں واز اے ویری پلس پوائنٹ. یہ پیشنس شہباز صاحب میں ہے, نواز شریف صاحب میں ہے, اور مشرف صاحب ایک اور بھی ہے کہ وہ ایک انتقامی اور
اگلے کو ذلیل اور خراب کرنے کی سوچ نہیں رکھتے تھے. ان کی نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھ جتنی بھی مخالفت تھی اور وہ سروائیول کی مخالفت تھی، اس کے باوجود جو گھناؤنی حرکتیں، جو رذیل قسم کی کامنٹس، جو حرکتیں، جو جیلوں کے اندر ایک گھٹیا قسم کا لوگوں کو ذلیل کرنا، اس کو تقریروں میں اناؤنس کرنا اور لوگوں کو کہنا کہ میں تمہارا اے سی بھی چھین لوں گا، اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو جیل میں سلوک ہوتا تھا، حمزہ صاحب کے ساتھ، شہباز شریف صاحب کے ساتھ، رانا ثناء اللہ کے ساتھ، وہ جو گھٹیا پن ہم نے عمران نیازی میں دیکھا تھا، حالانکہ اس سے بہت زیادہ اتھارٹی رکھتا تھا مشرف، وہ کبھی بھی اس لیول کے اوپر آ کے اپنے مخالفوں کو ڈیل کرنا، اس کا جو صبر کا پیمانہ تھا اور برداشت تھی اپنے مخالفوں کے لیے، انسپائٹ آف ہیونگ فل اتھارٹی، وہ بہت زیادہ تھی. 3 نومبر 2007 کو جب جنرل مشرف نے ایمرجنسی لگائی تو اس سے پہلے کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ میں آپ تھے؟ غالباً نہیں تھا. اس کیبنٹ نے اس کو ریٹیفائی کیا تھا کہ آپ غالباً نہیں ایمرجنسی تھا، لگائیں؟ لیکن میں کیبنٹ ممبر تھا. جی اس کے منٹس میں نے ضرور اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کی، میں پورا اس کا حصہ تھا. ڈو یو ریگریٹ کہ مشرف صاحب کا ساتھ دینا، ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے، یا 12 اکتوبر 99 کے تو ظاہر ہے آپ رسپانسبل نہیں ہیں، لیکن 3 نومبر 2007 کے تو ان مینی ویز آپ رسپانسبل ہیں؟ I don't regret any time that I spent in that government as a minister for IT and telecom. میں ہمیشہ میری زندگی کا آؤٹ لک بڑا کلیئر رہا ہے. کیا اس ملک کو اور کیا میرے حلقے کے لوگوں کو اور اس ملک کو 2002 سے 2007 تک کی حکومت میں میرے بطور آئی ٹی وزیر کے فائدہ پہنچا کہ نقصان پہنچا؟ اگر فائدہ پہنچا تو وہ اس حکومت کا مجھے موقع دینا تھا جس کی بنیاد کے اوپر فائدہ پہنچا، چاہے وہ حکومت انکانسٹیٹیوشنلی کیوں نہ ہو. پتہ نہیں، انکانسٹیٹیوشنل کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو پارلیمنٹ بعد میں ریکٹیفائی نہ کر لے. لیکن 3 نومبر 2007 سے آنورڈ تو جو بھی چیزیں تھیں، اگر انکانسٹیٹیوشنل کوئی چیزیں ہوئیں، ان کا 2002 کا اور 99 کا جو عمل تھا وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل آپ کے ذہن میں ہوگا نا. انکانسٹیٹیوشنل کیا ہوتا ہے؟ جس کو وہ انکانسٹیٹیوشنل تب تک ہوتا ہے جب تک کانسٹیٹیوشنل پروویژنز کے تحت پارلیمنٹ اس کو 2/3 میجورٹی سے کانسٹیٹیوشنل نہ قرار دے. تو looking at it from hindsight, it is now every part of that government was constitutional. جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنا نواز شریف صاحب کی حکومت کا یہ ٹھیک اقدام تھا؟ اگر ان کا خیال تھا کہ ہونی چاہیے تھی تو as far as their conscience is clear ٹھیک ہی ہوگا. You think so? That what is your I haven't gone into the detail of it. But in my humble opinion, whatever is in the past, I don't even feel like discussing it. ہمارے ملک کا جو فیوچر ہے وہ پچھلی باتوں کے اوپر ان کو کریدنے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بتائیے اویس کہ آج آپ پی ایم ایل این میں ہیں، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں اور آصف زرداری صاحب صدر ہیں، کبھی فیل کرتے ہیں کہ مشکل ہے، یعنی زرداری صاحب ایک پورا بیک گراؤنڈ یا شہباز صاحب کے ساتھ جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں جو ماضی تھا وہ بری ہو گیا؟ شہباز صاحب has been very kind to me all throughout. جب سے میں نے پارٹی جوائن کی. میں یہ بات پوچھنے کی ایک وجہ ہے، آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف صاحب اور بالخصوص شہباز شریف صاحب نے ایک پوری کیمپین چلائی تھی آپ کے والد کے بارے میں، آپ کی فیملی کے بارے میں، وہ میڈیا کے بندوں کو بھیجا، تصویریں چوٹی زیری میں زمینیں اعلان کروا دی. جی مہران بینک یہ پوری ایک کیمپین ہے. تو ایک اتنا بٹر پاسٹ زرداری صاحب کے ساتھ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو ایک نوجوان اویس لغاری جو کہ ہم نے دیکھا پرفارم کرتے ہوئے بھی دیکھا اور بڑا اچھا پرفارم کیا آپ نے، تو کبھی فیل ہوتا ہے مشکل؟ ایک تو میں نوجوان رہ نہیں گیا نہیں تو شاید اسی لیے مزاج میں ذرا ٹھہرا ہوا آ گیا. اور دیکھیں مہران بینک کا جو اسکینڈل تھا، سردار فاروق لغاری
اگر اس پاکستان کی پوری ہسٹری کے اندر دا کلینسٹ آف آل پولیٹیشنز اگر کوئی گزرا ہے تو وہ میرے والد تھے. آئی کین سویئر آن دیٹ اینڈ آئی کین واؤچ آن دیٹ. اپنے مختلف بہت لوکریٹو منسٹریز کے باوجود انڈسٹریز کے منسٹر تھے جب نیشنلائزیشن ہو رہی تھی. واٹر اینڈ پاور کے تھے 88 سے لے کے 90 تک. پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. شوگر ملوں کو اپروو کروانا کوئی ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا تھا. 250 مربع زمین اس نے 1971 سے لے کے 2010 اپنی زندگی کے اندر جب اپنے والد سے انہیرٹ کی 250 مربع زمین بیچی. تو مہران بینک کا وہ جو سکینڈل تھا وہ میرے خیال میں بڑے میاں صاحب کی جو ٹیم تھی, نیچے ہمارے لوکل جو مخالف تھے ذوالفقار کھوسا صاحب تھے اور تھے, انہوں نے بہت غلط فیکٹس بلکہ غلط زمینیں پوائنٹ کر کے ان کو دکھائی. وہ ایک بڑی کلین اور کراس چیک کے ذریعے ایک ٹرانزیکشن تھی جس کے اصلی حصے دار میری پھپھیاں تھیں. میرے والد صاحب نے شریعت کے مطابق, اور یہ ہمارے 3-4 جنریشن سے چلتا آ رہا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو پورا شریعت کے مطابق حصہ دیتے ہیں. اپنی جو بندوقیں اور اسلحہ ہوتا ہے اور جو ایمونیشن ہوتا ہے اس کو بھی شریعت کے مطابق تقسیم کر کے دیتے ہیں. تو وہ اکثر ان کا حصہ تھا. تو وہ جو مہران بینک کا اسکینڈل تھا, میں میاں صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو اس کا قصوروار آج بھی, اگر آپ کہہ رہے ہیں نا میرے دل میں اگر کچھ ہو تو وہ اس لیے نہیں کیونکہ میں ان کی جماعت میں ہوں اور آج مجھے ہمت نہیں پاڑی ان کے خلاف کوئی بات کرنے کی, لیکن میں دل سے بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ دے ناٹ ریسپانسبل فار دیٹ. اس زمانے میں جو بھی ہمارے بہت لوکل مخالف تھے انہوں نے زوم میں آ کے حکومت کے غلط فیڈ کر کے ان کو کیا, جو بعد میں ثابت بھی ہو. اور آپ کا وفاقی وزیر ہونا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے دل میں یا آپ کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں. ان کے دل میں تو میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. اگر ہو بھی صحیح تو اللہ کرے گا ایک دن ختم ہو جائے گی. کسی کے دل میں کچھ ایسا نہیں. لوگ, میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جی میگنینمٹی سے بھی کام لیتے ہیں. اگر کوئی پرانی کوئی ہسٹری ہو بھی صحیح تو اب اس کو لے کے اس کا بینڈ بجا کے کیا کرنا ہے. تو ون ہیز ٹو موو آن. آپ کے اپنے پرنسپلز ایز لانگ ایز وہ کمپرومائز نہ ہوں, ایز لانگ ایز میں بےایمانی نہ کروں, میں حرام خوری نہ کروں, میں کسی کا حق نہ کھاؤں, اور میں اپنے علاقے اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے نیک نیت ہوں. آئی ڈونٹ مائنڈ ورکنگ ان اینی انوائرمنٹ. جب پہلے بہت ہی آپس میں میاں صاحب اور زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی مخالف نہیں ہوتے تھے, سب ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتیں ہوتی ہیں. تو یہ تو سیاست کا جو حسن ہے وہ یہی ہے, برداشت ہے. Khosas in your area, Khosas are were known as very powerful. اب Khosas جو ہیں, ذوالفقار خان کی جو فیملی ہے وہ پولیٹیکلی تقریباً ختم ہو چکی ہے. ان کی اپنی فیملی کے اندر بہت ایک اسٹرانگ ونگ تھا. امجد خان کھوسا آج بھی حیات ہیں. ان کے بیٹے میں ہمارے ساتھ MNA ہیں, ہم نے اکٹھے الیکشن لڑا ہے. تو لیکن ذوالفقار خان کی فیملی از ناؤ آلموسٹ پولیٹیکلی inactive اور passive. نو دے آر ایکٹیو. ابھی صدار صاحب نے, ذوالفقار خان نے خود الیکشن میں حصہ لیا, 8,000 ووٹ لیے, اور دوست محمد خان نے حصہ لیا ایک سیٹ سے ہمارے شہر کے ساتھ والی, وہاں بھی وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایک سٹرگل ہے ان کی پولیٹیکل, ایک اینٹیٹی تو ہے لیکن پہلی جتنی ایفیکٹیونیس اب نہیں ہے. اویس, کیا دیکھتے ہیں اپنے بیٹے کا مستقبل, کیا اس کو آپ دیں گے ایڈوائس, کیونکہ وہ بھی پالیٹکس میں دلچسپی رکھتا ہے؟ سر میں نے تو اس کو ایڈوائس دی اعزاز بھائی کہ مت آؤ اس پالیٹکس کے کام میں, اور کوئی مجبوری نہیں ہے. میں نے اپنے آپ کے اوپر ایک مجبوری سمجھ کے کیا, لیکن بعد میں فلی انوالو ہوا. تو میں نے اس کو بالکل فریڈم دی اپنا پروفیشن چوز کرنے کی. تو اس نے اسی فریڈم کے تحت اسی کو پروفیشن کو چوز کیا. وہ کوشش کر رہا ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ اپنی ایمانداری اور آنیسٹی کے پرنسپلز کو مت چھوڑے. بیکاز ہمارے خیال میں میرا ایک یقین ہے اور ایمان ہے کہ ایمانداری اور آنیسٹی جو ہے
وہی ہم اس قابل نہیں ہیں، وہی ہے جس کی وجہ سے شاید ہماری بہت ساری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر کر کے ہماری سیاست میں علاقے کے اندر کوئی برکت ڈالتا ہے، ورنہ ہماری حیثیت نہیں ہے۔ بہت کم پولیٹیکل فیملیز ہیں پورے پاکستان میں جو اپنی پارٹی کے ساتھ ساتھ اپنے انفلوئنس کے ساتھ کچھ 4-5 سیٹیں پارلیمنٹ میں لیتی ہیں، تو وہ اس کی بیسز یہی ہے۔ تو میں نے اپنے بیٹے عمار کو تو ہمیشہ یہی پریچ کیا کہ اس چیز کو ریزسٹ کرنا آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے۔ تو آپ عمار کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایم این اے سے ابھی تو ایم این اے ہی بنے جی، باقی جس طرح جی پارٹی کی ہدایت ہوگی اور ان کی ٹکٹ دینے وقت کے فیصلے ہوں گے قیادت کے، عمار اس کو انشاءاللہ ابائڈ بائی کرے گا۔ یہ بتائیں ریپ اپ، یہ بتائیں کہ جنوبی پنجاب جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور جنوبی پنجاب کی پسماندگی کو میرے خیال میں آپ سے زیادہ، کیونکہ میں تو ادھر رہتا ہوں، میں نے تو ویسے ٹریول کیا ہے، کون نہیں جانتا، پاکستان میں کون نہیں جانتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں جنوبی پنجاب کا صوبہ بننا چاہیے؟ اور آپ کی پارٹی آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ ان کی آئیڈیالوجی ہے، لیکن ذاتی طور پہ اویس لغاری پرسنل نہیں سمجھتا کہ وہاں پہ ایک الگ صوبہ بن جائے تو زیادہ بہتر چیزیں؟ اعزاز بھائی، پسماندگی تو پنجاب کے اندر رہتے ہوئے جنوبی پنجاب کے علاوہ بھی بہت ضلعوں میں ہے، میاں والی میں ہے، بکھر میں ہے، آپ کے پوٹوہار کے ریجن کے اندر کئی تحصیلیں ایسی ہیں جہاں بہت پسماندگی، جہاں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہت لو ہے۔ جنوبی پنجاب کے اندر یہ علاقے زیادہ ہیں کیونکہ پاپولیشن، لینڈ میس زیادہ ہے، پاپولیشن کم ہے، تو اس کے اسپریڈ کی وجہ سے انفراسٹرکچر نہیں ہے۔ اس پسماندگی کو دور کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے تو جنوبی پنجاب کو بہت حد تک اوپر لے کے آئے، اور ابھی مریم نواز صاحبہ بھی جنوبی پنجاب کے اندر کافی ایفرٹ کاری ہیں۔ لیکن جنوبی پنجاب اور بھاولپور دونوں کا ہماری سیاسی جماعت کا بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے کہ ان دونوں کو صوبے بننا چاہیے، صرف جنوبی پنجاب کا صوبہ نہ ہو بلکہ بھاولپور کا صوبہ جس کا ہم نے وعدہ کیا تھا اور اس کی ایگزسٹنس ریکارڈ کے اوپر ہے اور ہماری کمٹمنٹ ہے، تو عمل درآمد کیوں نہیں ہوگا؟ ان دونوں کو ہونا چاہیے۔ اس کی 2/3 اکثریت صوبائی اسمبلی کے اندر اور قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر اس چیز کے لیے چاہیے۔ میرے خیال میں یہ سپریم کورٹ اگر ریزرو سیٹوں کا فیصلہ دے دے تو ڈو یو تھنک سو؟ میرے خیال میں ابھی اس وقت کیونکہ فائر فائٹنگ اتنی ہو رہی ہے اکنامکلی سروائیو کرنے کی، لیکن انہی 5 سال کے اندر اللہ کرے کہ ہمارے کچھ حالات ایسے سنبھل جائیں کہ ہم اس بہت بڑے ایشو کو ٹیک اپ کریں۔ یہ میری جماعت کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں، لیکن میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس اس بات کے اندر یقین ہے اور ایمان کی حد تک یقین ہے کہ پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو اور یونٹس ہونے چاہیے، کسی زبان کی بنیاد کے اوپر یا نسلی یا ثقافتی بنیاد کے اوپر نہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس زیادہ ہونے چاہیے تاکہ جو ریسورسز کا ڈسٹریبیوشن ہے وہ آل دا وے نیچلے لیول تک زیادہ سے زیادہ ڈیویسو پولز کے اندر ہو، اس سے زیادہ بہتر ریسورسز کی اپلیکیشن ہوگی ڈاؤن ٹو دا گراس روٹ لیول۔ لیکن اس سے زیادہ بھی ایک اہم چیز وہ حصہ ہے ہماری جمہوریت کا جس کا صحیح معنوں میں جس کو امپلیمنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر پاکستان گورن نہیں ہو سکے۔ لوکل گورنمنٹ سسٹم، اور نہ صرف لوکل گورنمنٹ سسٹم بلکہ فائنینشلی اٹانومس لوکل گورنمنٹ سسٹم، تاکہ ہر یونین کاؤنسل اپنی یونین کاؤنسل کے لوگوں کے اوپر ٹیکسز اور ریسورسز کو جنریٹ کر کے اپنے اوپر خرچ کر سکے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، کوئی دنیا کا سین اور صحیح معاشرہ پولیٹیکلی اور ایڈمنسٹریٹیولی نہیں چل رہا جو بغیر ایک سٹرونگ اور فائنینشلی اٹانومس لوکل گورنمنٹ سسٹم کے بغیر ہو۔ کیوبا میں، فرانس میں، نیم اینی کنٹری، اینی کنٹری ان the world، ترکی جسے ہم بڑی محبت کرتے ہیں، ہندوستان جو ہمارے پڑوس میں، نیم اینی کنٹری۔ اور میرے خیال میں یہ
ہماری پوری پولیٹیکل سوسائٹی کو، تمام جماعتوں کو اس کے اوپر بہت سیریس ڈیلیبریشنز کرنی چاہیے. لیکن اویس یہ جو بات آپ نے لوکل گورنمنٹ کی اسٹرانگ فائنینشیل اینڈ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ، فرینکلی میرے دل کی، اور ہم اس پلیٹ فارم سے بڑی اس کے اوپر کیمپین کرتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ کیوں نون لیگ ہمیشہ، کوئی بھی ویسے جماعت، ناٹ اونلی نون لیگ، پیپلز پارٹی نے بھی یہی کیا، عمران خان صاحب آئے تھے انہوں نے بھی یہی کیا، مشرف صاحب کے دور میں تھی ویسے بڑی پاور تھی لیکن اس کی ریزنز کچھ اور تھی. وجہ نون لیگ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے، کیا وجہ کیا آپ کو دیکھتی ہے؟ یہ صرف نون لیگ کا معاملہ نہیں ہے جی، یہ ہیومن نیچر ہے. ٹھیک. یہ غالباً ہر دور کے اندر جو اس کے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں سیاستدانوں کے علاوہ، جو بیوروکریسی کے اندر ہیں، وہ اور شاید ان کا سنسیئرلی یہ اوپینین ہو، میرے خیال میں یہ اوپینین غلط ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ نیچے لیول کے اوپر کیپیسٹی نہیں ہے گورنمنٹ کو چلانے کی. اس وقت جو اس موجودہ نظام کے اندر کیپیسٹی ہے، اس سے میرے خیال میں لوکل گورنمنٹ کے اندر بہتر کیپیسٹی ہوگی. وہ خود جواب دہ ہوں گے اپنی غلطیوں کے، اپنے لوگوں کو اسی لیول کے اوپر. یہاں لاہور کا سیکٹری یا لاہور کا وزیر اگر کوئی چیز غلط کرتا ہے اسکولوں کے متعلق، اس کو میرا دیرہ غازی خان کا ایک اسکول کا جو بچے کا والد ہے یا والدہ ہے وہ کہاں جا کے پوچھے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس خول میں سے آج یا کل جتنے جلدی نکل آئیں اتنی بہتری ہوگی. سیاستدان کو نکلنا چاہیے. اویس بہت بہت شکریہ. اویس لغاری کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کے بارے میں کمنٹ ضرور دیجیے گا. اگر آپ کو کوئی معلومات ہمیں دینی ہے کسی اور شخصیت کے بارے میں، کسی ایشو کے بارے میں، تو talkshock777@gmail.com پہ دیجیے.